ہر شے سے واقف، ہر شے سے آگاہ، 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 تک سے اتنی آگاہی ہے جہاں تک کسی کا مجال نہیں ہے پہنچنے کی، مجال نہیں ہے۔ اور جو وہ کہتے ہیں قیامت تک نہ کسی نے کہا ہے نہ کہہ سکے گا۔ ایک دن ایسے ہی ممبر پہ کھڑے تھے، اترنے سے پہلے کہا سلونی ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو میں بتا دوں گا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا نہ کہے گا، بہت مشکل ہے۔ کہ ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے میں تم کو بتاؤں گا، جواب دوں گا۔ کہاں تک آپ کی ماشاءاللہ۔ ایک شخص تھا بڑی مصیبت پہ مبتلا تھا، سارا قصہ نہیں بیان کرتا ہوں۔ اس کو تکلیف رہتی تھی، عذاب رہتا تھا کہ جس پہ جیسے الزام رکھتے تھے، شک رکھتے تھے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اور نبی پر کافروں کو بھی یقین تھا کہ یہ سچے ہیں، وہ بھی مانتے تھے، وہ بھی اس چیز کے قائل تھے، یہ ثابت ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ کہا فلانا ہے۔ اس کی جان چھوٹ گئی۔ بتاؤ کہاں تک آگاہی ہے۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت کم ہے، تو خدا کرے ہمارا تمہارا ان سے جو سے نا سچے دل سے محبت والی بات بن جائے، جس کو سچائی کہتے ہیں۔ وہ تمہیں دنیا آخرت کی مصیبت سے چھڑا سکتے ہیں اور ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایسے واقعات آپ کو سنائے ہیں، وقت کی کمی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں کہا من اسرت علیہ حاجتہ، جس کو کوئی مشکل آئے حل نہ ہو، فلیکثر علیہ بالسلام، وہ کثرت سے درود پڑھے، مجھے یاد کرے، ہو جائے گا کام۔ ہمارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں جی، ہمیں نہ پتہ پیاز سستا کرانا، چینی سستی کرانی، سب کچھ کھا پی رہے ہیں، ہر وقت درشی پڑھتے رہتے ہیں۔ آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو ایک درشی کی کثرت سے توفیق ہو گئی نا، جیسے ایک صحابی کو کہا تھا، اس نے وعدہ کر لیا کہ کوشش کروں گا، تو آپ نے کہا تم نے ایسے کر لیا کثرت درود کا، تکفا ہمک، جو چیز بھی چاہے گی، جس کے تجھ کو فکر ہوگی وہ ہو جائے گی۔ یغفر ذنبک، انسان گناہگار ہے، کہا گناہ ہوں گے تو کبھی مواخذہ نہیں ہوگا، معافی بھی ملتی رہے گی، تو کتنی بڑی عیش ہے۔ ماشاءاللہ، خدا کا کثرت درود کی توفیق ہو جائے انشاءاللہ۔